بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الیم المہدین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائی حسین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والد محترم، میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، یہ تمام عزت میری ہے۔ تو آج ہم نے خبروں میں دیکھا، ایک خبری مضمون سامنے آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کچھ دنوں سے گردش میں ہے۔ یہ خبر امریکہ کے نائب صدارتی امیدوار کے ایک بیان پر مبنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ یعنی امریکی شہری جمہوریت پر سے اعتماد کھو دیں گے اگر ٹرمپ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دلچسپ بیان ہے اور ہم واقعی دلچسپ وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس امریکہ ہے اور امریکہ کو دنیا بھر میں نمبر 1 جمہوریت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ فعالی طور پر مسلسل دنیا میں جمہوریت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جنگوں، خصوصی آپریشنز اور امریکی پراپوگنڈا کو ٹیلی ویژن یا میڈیا کے ذریعے اخبارات یا دنیا بھر میں مختلف حکومتوں اور سیاستدانوں پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے پھیلانے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ان کے موجودہ حکومتی نظام سے، چاہے وہ تھیوکریسی ہو، آمریت ہو، کمیونسٹ حکومتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، بادشاہتیں جو انہیں حکمرانی کر رہی ہیں تبدیل کر سکیں۔ وہ انہیں جمہوریت کے حامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ووٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ایک خاص طرز کا حکومتی نظام قائم کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسی ملک میں کچھ بہت دلچسپ ہو رہا ہے جو بہت عرصے سے نہیں ہوا، شاید کبھی بھی نہیں ہوا، امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اس وقت امریکہ غیر متحد ریاست بن چکا ہے۔ وہ اس بات پر متحد نہیں کہ ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، اور نہ ہی وہ اس بات پر متحد ہیں کہ کس امیدوار یا شخص کو اپنے ملک کی قیادت دینی ہے، ملک کا آدھا حصہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام سروے یہی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے۔ تمام سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن انتہائی سخت اور قریب ہوگا، یہ کسی بھی سمت جا سکتا ہے۔ ملک کا آدھا حصہ جمہوری امیدوار کملا ہیرس کی جیت چاہتا ہے اور آدھا حصہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت چاہتا ہے۔ اور نائب صدر کے امیدوار نے یہ بیان دیا کہ وہ فکر مند ہے کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو امریکی جمہوریت پر لوگ ایمان کھو دیں گے۔ نہ صرف امریکی بلکہ عام طور پر لوگ جمہوری عمل پر ایمان کھو دیں گے۔ اور وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو انہیں ڈر ہے کہ لوگ اس خیال پر ایمان کھو دیں گے کہ اکثریت ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ ان کا اس خیال پر یقین ختم ہو جائے گا کہ عوام ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ ان کے اس خیال پر بھی یقین ختم ہو جائے گا کہ بنی نوح انسان کی اکثریت کا انتخاب ایک ایسا انتخاب ہے جو بالکل غلط ہے، الہی عمل جو ہمیشہ نیکی کی طرف جاتا ہے۔ یہ عمل بذات خود ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمیں اس پر اپنا ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو ایک مذہب میں ڈالیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ یا عیسیٰ مسیح کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کیا، اور جیسا کہ اللہ عیسیٰ کو دوبارہ بھیجے گا، اور عیسائی اور مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے طور پر حکمرانی کریں گے، جیسا کہ اسلام کا خدا ابراہیم،
اسحاق اور یعقوب کا خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بادشاہ کے طور پر بھیجے گا تاکہ اسلامی قوم پر حکمرانی کرے، اور اس کے لیے لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر پختہ یقین رکھیں۔ امریکہ کے نائب صدر کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایمان جمہوریت کے عمل اور اس کے نتائج پر رکھا جانا ضروری ہے۔ ہمیں جمہوریت کے عمل اور اس کے نتیجے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں امریکہ کے صدر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں عوام کی اکثریت کے انتخاب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اگر تم عوام کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ تورات اور انجیل میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مجرم کو منتخب کرتے ہیں، وہ ہمیشہ غلط امیدوار کو منتخب کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا۔ اور یہ نئے عہد نامے میں ظاہر کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، یہودیوں کے انتخاب میں جب انہوں نے باراباس کی رہائی اور عیسیٰ مسیح جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کی رہائی کے درمیان انتخاب ہوا۔ یہودیوں نے باراباس مجرم کو رہائی دینے کا انتخاب کیا بجائے عیسیٰ کے، اور اللہ نے تورات میں بہت ناراضگی کا اظہار کیا جب اس نے سیموئل کو بنی اسرائیل پر قاضی اور پیغمبر مقرر کیا اور انہیں اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے منتخب کیا، اور خود انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اللہ اور سیموئل سے درخواست کی کہ وہ انہیں دیگر اقوام کی طرح ایک بادشاہ مقرر کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جو اپنے ناظرین کے لیے واضح کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسین۔ یہ واقعی اسی طرح ہے۔ شکریہ ابا صادق علیہ السلام۔